السلام علیکم ناظرین، ماسکڈ مین کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ وہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کی گھر کی چھت تھی، لیکن وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ جیسے اس کی اپنی ہو۔ بلوٹوتھ ایئر پوڈز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کان میں پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک سیاہ جیکٹ، کالی جینز، کالی شرٹ۔ وہ بہت کم عمر لگ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سیاہ ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کے بازوؤں اور گردن پر کچھ ٹیٹو تھے جو مکمل لباس کی وجہ سے شاید ہی دیکھے جا سکیں۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں تھیں۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت عیاں تھی۔ جناب، اگر آپ کے والد صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، پلیز۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں ملوث ہونا چاہیے۔ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ او ریلی؟ وہ ہمیشہ مجھے ینگ برائٹ سمجھتے ہیں۔ یہ خطرناک ہے سر، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہم دوسرا بندوبست کر لیں گے، پلیز آپ گھر آ جائیں، آپ کے والد مجھے مار دیں گے۔ وہ اپنے کالے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیر کر خوب ہنسا۔ پیچھے اس کے کچھ بال پونی میں بندھے ہوئے تھے، دوسرے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے کہ اچانک ہی وہ زور سے ہنسا۔ اسی دوران ایک بلی اس کے پاؤں کے گرد گھوم رہی تھی جو اس کی پالتو بلی تھی۔ ہا ہا ہا، آپ کے جنت میں جانے کے امکانات تو بہت کم ہیں، خیر، لیکن یقین کریں اگر آپ کو میرے باپ نے مار ہی دیا نا تو میں آپ کے لیے دل سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بخش دیں، آپ کو معاف کر دیں، آپ کو جنت میں جگہ دیں۔ جمیل اس کی کال کی لوکیشن ٹریس کرو۔ کیا؟ وہ الجھ گیا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اف، اگر یہ میں ان سے بات کرتا رہتا تو یقیناً یہ مجھے ٹریس کر لیتے کہ میں کہاں ہوں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چھت پر کھلے کمرے کی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلو سے دیکھا، کچھ آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کا موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اسے کال کر رہا ہے، مسلسل، کنٹینیوسلی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ یہاں آیا کیسے؟ اسے ڈھونڈو، جلدی کرو، ان میں سے ایک غصے سے بولا۔ پھر وہ سب چلے گئے، مگر وہ آدمی کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ جلد ہی وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اف، اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے وائس میسج آیا۔ یہ اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ مفتی دانش۔ اس نے سنا، خرم، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، میں سیریس ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، تم فوراً گھر آ جاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے ماسک پر ہاتھ رکھا اور پھر سے ہنسنے لگا۔ میں نے کبھی اپنے باپ کی نہیں سنی، تو تم کون ہو؟ موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کی چند بوندیں گر رہی تھیں۔ بارش ہو رہی تھی، دھیرے دھیرے ہوا چل رہی تھی۔ اسے قریب ہی خوبصورت گھر نظر آیا۔ وہ واقعی بڑا اور عالیشان گھر تھا جسے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور تصویر دیکھنے لگا۔ اس کے موبائل میں وہی تصویر تھی۔ اچھا، تو یہ وہ گھر ہے، یہ مجھے مل گیا، او گریٹ۔ اس گھر کو گھورنے لگا۔ آخر کار، کم سے کم معلومات کے ساتھ بھی 2 دن میں میں نے اس گھر کو ڈھونڈ لیا۔ اس نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے شہادت کی انگلی واپس اپنے پاس لایا۔ اس نے اسے موڑا اور اسے چوما۔ مسٹر جنید، میں آ رہا ہوں۔ اچانک آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ نمودار ہوا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، پھر اچانک سے خیالات کے سمندر سے باہر آیا۔ آہستہ آہستہ اس گھر کی چھت کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں کیسے پہنچوں؟ دھیرے دھیرے بارش ہونے لگی۔ سوچو خرم، سوچو، کیا کروں؟
اس نے اپنا ماسک ہٹایا اور اس کی چمکیلی جلد نظر آ رہی تھی۔ اس کی رنگت خوب سفید تھی۔ ایک طویل وقت کے لیے ماسک منہ پر چڑھائے رکھنے کی وجہ سے اس کے گال سرخ گلابی ہو چکے تھے۔ اس کے کانوں میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی والی بالی چمک رہی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم شکل کا تھا۔ ظاہر ہے جوان تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت شرارتی تھیں۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے بارش محسوس ہونے لگی۔ اسے بارش میں سکون سا محسوس ہوا، سکون ملنے لگا۔ چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ سب محسوس کرنے لگا۔ اس کی جلد کو بارش چھو رہی تھی، اس کے گالوں پر گر رہی تھی۔ وہ 22 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے چھت پر پانی کا ایک پائپ ملا۔ اوکے، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ پھر سوچنے لگا۔ وہ نیچے گلی سے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے آدمی میری تلاش میں ہوں گے یقیناً۔ یہ چھت زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن میں وہاں آسانی سے چھلانگ بھی تو نہیں لگا سکتا۔ پھر سے سوچنے لگا۔ اس نے ایک بڑی گرہ باندھی اور پائپ کو اس گھر کی چھت پر پھینکنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ وہ چھت زیادہ دور تو نہیں تھی، مگر وہاں تک پہنچنا ذرا مشکل تھا۔ اس نے پائپ کو ہوا میں لہرایا اور اس چھت پر پھینک دیا۔ ہو سکتا ہے کہیں یہ پائپ پھنس جائے۔ اس نے کئی بار کوشش کی، پائپ واپس آ گیا اور مایوسی سے وہ غصے میں پھر سے اس نے اپنے پاس آخر کار دوبارہ کوشش کی اور پائپ قریب درخت میں پھنس گیا۔ وہ اس چھت کے قریب تھا۔ اس نے کھینچا۔ وہ واقعی ٹائٹ تھا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ خیر، یہ کہیں تو پھنس گیا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنا چھوٹا کالا بیگ پہن لیا، پائپ کو لوہے کے واٹر سپلائی کے پائپوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے اپنا ماسک پہن لیا اور پائپ کو دوبارہ کھینچا۔ اسے مضبوط محسوس ہوا۔ بلی اس کے کندھوں پر چڑھ گئی۔ اوہ ڈیانا، ابھی ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ لٹک سکتا ہوں۔ چلو ڈیانا چلتے ہیں۔ وہ اس کے کندھوں پہ چڑھی بیٹھی تھی۔ اندھیرا ہونے والا تھا۔ اسے جلد ہی یہ کرنا تھا کیونکہ رات ڈھل رہی تھی۔ اس نے پائپ کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے ساتھ لٹک گیا، آگے بڑھنے لگا۔ لٹکتے لٹکتے آخرکار ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے پر ایک ننھا چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، غور کرنے لگا۔ بلی کی آنکھیں بھی اس کے کندھے پر بیٹھی چمک رہی تھیں۔ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اس لڑکے کو کہ آخر یہ ہے کیا چیز جو لٹکی ہوئی ہے پائپ سے۔ اب وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لڑکا شور نہیں کرے گا، خرم دل میں سوچنے لگا۔ اوہ، اگر اس نے شور کر دیا اور یہاں لوگ جمع ہو گئے تو؟ اوہ، تھنک اسمارٹ خرم، تھنک اسمارٹ، بی پازیٹیو۔ خرم نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھے، لیکن دو گھروں کے درمیان یہ ایک باریک گلی ضرور تھی۔ وہ ایک چھت سے دوسری چھت پر چڑھ رہا تھا، اور یہاں زیادہ تر لوگ گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ بیٹ مین، وہ چلایا، یا کہ تم ہیرو ہو؟ خرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے مقصد پر ہی فوکس کرنا چاہتا تھا، توجہ مرکوز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ گرا تو اس کی کچھ ہڈیاں تو یقیناً ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ خرم اس درخت سے بالکل قریب تھا اور وہ اس بچے پہ توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس بچے نے اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ کیا تم چور ہو؟ اوہ خدا! خرم پھر چڑھنے لگا۔ یہ بچہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی دے گا، اتنا بولتا ہے۔ ماں! وہ بچہ اندر چلا گیا۔ ماں چلانے لگا۔ یہ گاؤں کا علاقہ تھا۔ دیہات کے لوگ رات کو گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ شہری زندگی سے بالکل مختلف زندگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے درخت کی شاخ پکڑی، وہ درخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے تیز دھار چاقو نکالا اور پائپ کو کاٹ دیا۔ کیا ببلو؟ اس گھر سے ایک عورت نکلی۔ ماں دیکھو، اس پائپ کے ساتھ میں نے ایک چور کو دیکھا تھا۔ پائپ؟ کون سا پائپ ببلو؟ کہاں ہے؟ اس عورت نے دیکھا کہ لڑکا کہاں اشارہ کر رہا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پائپ لچک کی وجہ سے واپس اپنی اسی چھت پر چلا گیا تھا۔ اب اسے پائپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرم اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔
جو اسے ڈھونڈ رہا تھا، بیچارہ بے سود کوشش کر رہا تھا۔ وہ انہیں درخت سے دیکھ سکتا تھا اور ہنس رہا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ بچہ اسے چھت پر درخت پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ خاتون اس بچے کا کان کھینچ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی کہ جھوٹ بولتے ہو۔ اچانک سب کچھ روشن ہو گیا۔ خرم الجھن میں آ گیا کہ آخر یہ کیا ہوا؟ اندھیرا تھا، لائٹس کیسے آن ہو گئی؟ وہ خاموشی سے درخت پہ بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ درخت در حقیقت اسی گھر میں تھا جہاں وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیسا شور تھا؟ احمقوں، کیا تم لوگ سو رہے ہو؟ ایک آدمی جو مناسب سوٹ پہنے ہوئے تھا، کلف لگے، وہ گارڈز کو ڈانٹ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جو اسے چھت پر تلاش کر رہے تھے، جو خرم نے اس چھت پہ دیکھے تھے۔ وہ اس علاقے میں کیسے داخل ہوا؟ آپ سب کہاں تھے؟ اگر مفتی جنید کو پتہ چلا، وہ ہم سب کو نہیں بخشے گا۔ اسے کسی قیمت پر اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خرم مسکرایا۔ ہائے، اس نے تو نکمے لوگوں کی ٹیم پال رکھی ہے۔ اس نے ایک آدمی کو کتے کے ساتھ آتے دیکھا، وہ بہت بھونک رہا تھا۔ او شیٹ! خرم پریشان ہو گیا۔ کتا درخت پر بھونکنے لگا۔ شیش ڈیانا! بلی ڈرنے لگی۔ وہ چھت پہ کوشش کی کہ چھت پہ چڑھ دے۔ کیا درخت پر کچھ ہے؟ ایک آدمی نے کہا۔ خرم کو غصہ آیا۔ ڈیانا چھت پہ چڑھ گئی۔ دیکھو، اب تمہارے کتے بھی بلیوں کے پیچھے چیخ رہے ہیں۔ بے وقوف کہیں کا کتا! بے وقت! جاؤ تم بے وقوف آدمی، اس آدمی کو ڈھونڈو۔ چودھری صاحب معاف کریں۔ آدمی چلے گئے، لیکن وہ آدمی چودھری نظر اپنی مونچھوں کو مروڑتا تاؤ دیتا وہیں کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ چلا گیا، خرم اسپائڈر مین کی طرح دیوار پر چڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ ٹیرس پہ کود گیا۔ جیسے ہی چبوترے پہ چڑھتا، اس نے دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ ٹیرس کے سرے پہ کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، پتلی اور دبلی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے بال ہوا کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ کیا وہ چھت سے چھلانگ لگانے والی ہے؟ اس نے سوچا۔ ارے نہیں، نہیں!